حضرت بدیعالدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور یہودی کے عجیب و غریب سوال جواب۔ ایک دن یہودیوں کا ایک بڑا عالم بہت بڑے مجمع میں تقریر کر رہا تھا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اچانک وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ آپ کے بیٹھتے ہی یہودی عالموں کی زبان بند ہو گئی۔ مجمع میں شور اٹھا کہ حضرت آپ بولتے کیوں نہیں؟ اس عالم نے کہا کہ ہم میں کوئی محمدی یعنی مسلمان آ کر بیٹھ گیا ہے۔ مجمع میں سے آواز آئی کہ اس کو کھڑا کرو، ہم اسے قتل کریں گے۔ اس عالم نے کہا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اس نے کہا کہ جو محمدی ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ یہ سن کر حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کھڑے ہو گئے۔ اس عالم نے آپ سے کہا کہ کیا میں جو پوچھوں گا آپ اس کا جواب دو گے؟ آپ نے کہا ہاں ضرور دوں گا، اور میں صرف ایک سوال پوچھوں گا، کیا تم اس کا جواب دو گے؟ یہودی عالم نے کہا ہاں۔ آپ کو ہاں کہنے پر یہودی عالم نے سوال پوچھنا شروع کیا۔ اس نے پوچھا وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ ایک ہے، اس کا دوسرا نہیں ہے۔ اس نے پوچھا دو بتاؤ جس کا تیسرا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا وہ دن اور رات ہیں جن کا تیسرا نہیں ہے۔ اس نے پوچھا وہ تین بتاؤ جن کا چوتھا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا لوح قلم کرسی، یہ تین ہیں جن کا چوتھا نہیں ہے۔ اس نے پوچھا وہ چار بتاؤ جن کا پانچواں نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید، یہ چار ہیں، ان کا پانچواں نہیں ہے۔ اس نے پوچھا وہ پانچ بتاؤ جن کا چھٹا نہ ہو۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، 6 نہیں۔ اس نے پوچھا وہ 6 بتاؤ جن کا 7واں نہ ہو۔ آپ نے فرمایا 6 دن میں زمین آسمان بنائے، 7 میں نہیں۔ اس نے پوچھا وہ 7 بتاؤ جن کا 8واں نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میرا رب کہتا ہے میں نے 7 آسمان بنائے، اس کا 8واں نہیں ہے۔ اس نے پوچھا وہ 8 بتاؤ جن کا 9واں نہ ہو۔ آپ نے فرمایا عرش اعظم کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہے، 9 نے نہیں۔ اس نے پوچھا وہ 9 بتاؤ جن کا 10واں نہ ہو۔ آپ نے فرمایا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بدماش تھے، ان میں 10واں نہیں تھا۔ اس نے پوچھا وہ 10 بتاؤ جن کا 11واں نہ ہو۔ آپ نے فرمایا اگر حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے 7 روزے وہاں اور 3 روزے گھر پر آ کر رکھنے کا حکم دیا، یہ 10 ہیں، 11واں نہیں۔ اس نے پوچھا وہ 11 بتاؤ جن کا 12واں نہ ہو۔ آپ نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12 نہیں۔ اس نے پوچھا وہ 12 بتاؤ جن کا 13واں نہ ہو۔ آپ نے فرمایا سال میں اللہ نے 12 مہینے رکھے ہیں، 13 نہیں۔ اس نے پوچھا وہ 13 بتاؤ جن کا 14واں نہ ہو۔ آپ نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا کہ میں نے 11 ستارے، 1 سورج، 1 چاند دیکھا ہے، جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، وہ 13 ہیں، 14 نہیں۔ اس نے پوچھا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور خود اس کے بارے میں سوال فرمایا؟ آپ نے فرمایا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کیا اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے پوچھا سب سے بہترین سواری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا گھوڑا۔ اس نے پوچھا سب سے بہترین دن کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا جمعہ کا دن۔ اس نے پوچھا سب سے بہترین رات کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا لیلۃ القدر۔ اس نے پوچھا سب سے بہترین مہینہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ماہ رمضان المبارک۔ اس نے پوچھا وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور اسی کی عظمت کا اقرار کیا؟ آپ نے فرمایا وہ عورت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مکار بنایا اور اس سے کے مکر کو اقرار کیا کہ عورت کا مکر بڑا زبردست ہے۔ اس نے پوچھا وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے مگر سانس لیتی ہے؟ آپ نے فرمایا وہ صبح اذا تنفس، یعنی مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ اس نے پوچھا وہ 14 چیزیں کون سی ہیں جنہیں اللہ پاک نے اطاعت کا حکم دیا، ان سے بات کی؟ آپ نے فرمایا 7 زمین 7 آسمان۔ اللہ تعالیٰ نے 7 زمین اور 7 آسمان بنائے اور ان کو حکم دیا کہ میرے سامنے جھک جاؤ۔ ان 14 کے 14 نے کہا
کہ اے اللہ ہم تیرے سامنے جھک رہے ہیں۔ اس نے پوچھا وہ کیا ہے جسے اللہ نے خود پیدا کیا اور پھر اسے خرید لیا؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیدا کیا اور ان لوگ کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اس نے پوچھا وہ کون سی چیز ہے جس نے بے جان ہو کر بھی بیت اللہ کا طواف کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چلی اور چلتے چلتے بیت اللہ شریف آئی اور 7 چکر لگائے۔ اس نے پوچھا وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلی؟ آپ نے فرمایا وہ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی ہے جو اپنے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کو لے کر 40 دن تک چلتی رہی۔ وہ قبر کی طرح تھی لیکن اللہ کی قدرت نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں نہ مرنے دیا، نہ بھوکا پیاسا رکھا، نہ بیمار کیا، نہ پریشان کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کی ضمانت تھے۔ اس نے پوچھا وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں جائے گی؟ آپ نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو بکری کے خون کو کرتے پر لگا کر شام کو گھر آئے اور کہا کہ یوسف کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا ہے، یعنی جھوٹ بولا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے استغفار پر اور ان کی توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں بھیجے گا۔ اس نے پوچھا وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولے گی پھر بھی جہنم میں جائے گی؟ آپ نے فرمایا یہودی اور عیسائی دونوں ایک بات پر سچے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی باطل پر ہیں اور عیسائی کہتے ہیں یہودی باطل پر ہیں، ان میں دونوں سچ بول رہے ہیں لیکن دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اس پر یہودی عالم نے کہا کہ سوالات تو اور بھی بہت ہیں لیکن ابھی وقت بہت ہو گیا ہے، اس لیے یہی چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے کہا کہ تم بھی وعدے کے مطابق میرے ایک سوال کا جواب دو، یہ بتاؤ کہ جنت کی کنجی کیا ہے؟ وہ خاموش ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ بولتے کیوں نہیں؟ وہ آپ کے ہر ایک سوال کا جواب دیتا رہا لیکن تم اس کے سوال کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ اس نے کہا کہ مجھے سوال کا جواب معلوم ہے لیکن تم لوگ مانو گے نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ پتہ ہے تو مانتے کیوں نہیں؟ مجمع میں اس سے آواز آئی کہ اگر تم کہو گے تو مان لیں گے۔ اس نے کہا کہ جنت کی چابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی چابی اور جنت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے، ساری دنیا کے انسان میرے جھنڈے کے نیچے جہاں جنت میں جائیں گے، کوئی میرے جھنڈے سے نہیں نکل سکتا۔ یہ سن کر اس یہودی عالم نے کلمہ پڑھا اور مسلمان بن گیا۔ اس کے ساتھ 20,000 لوگوں نے بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔